بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک آیت 4. آج کی آیت ہے ثم ارجع البصر، پس اپنی نظر کو لوٹاؤ، کرتین دوبارہ، ینقلب الیک البصر، لوٹ آئے گی تمہاری طرف تمہاری نظر، خاسئا وہو حسیر، خسارے میں اور حسرت کرتی ہوئی. کل کی جو آیت تھی وہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے 7 آسمانوں کو طبق در طبق پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم رحمان کی خلقت میں کوئی تفاوت، کوئی ڈسکنٹینیویشن پاتے ہو؟ یا دوسرا ترجمہ یہ تھا کہ نہیں تم پاؤ گے رحمان کی خلقت میں کوئی بھی تفاوت. اور وہ آیت ختم ہوئی تھی فرج البصر هل تری من فطور. ان کیس کسی کو ڈاؤٹ ہے یا کسی کا دماغ کوشچن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرج البصر، پس لوٹا دو اپنی نظر، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی کٹاؤ، کوئی کریک، کوئی تیر، کسی قسم کا فطر نظر آتا ہے اس آسمان میں یا اللہ تعالیٰ کی خلقت میں؟ تو اب یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے اگلی. سما کا مطلب ہوتا ہے 10 اور پھر، تو پھر، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹیک یور ٹائم. ثم ارجع البصر، ارجی کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ارجی کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم ارجع البصر، بصرہ کہتے ہیں بصارت کو، آپ کی آنکھوں کو، نظر کو، ویژن کو. بس تم اپنی نظر دوبارہ لوٹاؤ. کرتینی کا لفظ جو ہے یہ کررا سے نکلا ہے. کررا کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا کسی چیز کو. ایک ایکسپریشن ہے آف سیئنگ ٹو لک ریپیٹڈلی ایٹ سم تھنگ، ٹو آبزرو سم تھنگ ریپیٹڈلی. تو اللہ ہمارے اپنی نظر کو دوبارہ لوٹا دو. اب یہ کیوں یہاں پہ کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک ہیومن سائیکی ہے کہ انسان جب بھی کسی نئی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو بہت سے واؤ فیکٹرز نظر آتے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں. اس کو ہر چیز نئی نظر آتی ہے، اس کو ہر چیز میں کوئی فیسینیشن فیل ہوتی ہے. دیر از سم تھنگ نیو دیٹ ٹریگرز this sense of amazement, right? لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، کچھ لمحات کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، بعض دفعہ کچھ دنوں کے بعد، اب آہستہ آہستہ چیزوں کے ساتھ فیملیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ آہستہ آہستہ وہ جو واؤ فیکٹرز ہیں اور جو شروع میں چیز بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کی وہ جو واؤنیس ہے وہ کم ہوتے ہوتے ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کے لیے وہ بہت عام سی بات بن جاتی ہے. اور پھر مزید ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کو وہ جو شروع میں بہت پیاری چیز لگ رہی تھی اب اس کے اندر آپ کو بہت سے فالٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سی اس کے اگلی آسپیکٹس آپ کے اوپر پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو چیز شروع میں انسپائرنگ اور امپریسو تھی، جب آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں، جب اس کے آپ قریب آتے ہیں، آپ سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ اتنی گریٹ تھی نہیں جتنی آپ کو شروع میں لگی. یہ ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، آپ نیا موبائل لیتے ہیں، شروع میں آپ کو دل جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. کچھ گھنٹوں کے بعد جو ہے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے کہ اب آپ کو کچھ گھنٹوں، دن بھی نہیں لگتے، کچھ گھنٹوں کے بعد وہ چیز آپ کے لیے اٹس سم تھنگ ریگولر. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انسان کو کہ صرف اس آسمان کی طرف بات نہیں ہو رہی، خلق الرحمان کی بات ہو رہی ہے کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے فیملیئر ہو چکے ہو. اب تمہیں ان کے اندر غلطیاں نظر آتی ہیں، اب تم اللہ کی خلقت کے اوپر ایون سوال اٹھانا شروع ہو جاتے ہو، اللہ نے ایسے کیوں پیدا کیا، اللہ نے یہ چیز ایسے کیوں بنائی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹیک اے سیکنڈ ڈیپر لک، اس کو غور سے دیکھ لو. میں انوائٹ کر رہا ہوں تمہیں یور کوسچننگ مائی کریشن، ٹیک اے ڈیپر لک. ورنہ انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کے اوپر تو کسی کو غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرنے دیتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ میری خلقت کے اوپر غور کرو، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کر رہا ریپیٹیڈلی. جب تک تمہیں تسلی نہیں ہوتی، جب تک تمہارے سوالات کے جواب نہیں ملتے، دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو. تمہیں میری خلقت میں کبھی کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی، تمہیں کہیں ڈسکنٹینیویشن نظر نہیں آئے گی. تو کائنات کا تو ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے اپنے خالق کے کمال اور جمال کا. تو پھر مانو کہ وہ جو خالق ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے، بہت مبارک ہے، مالک الملک ہے، قادر ہے.
اور اس قادر کے سامنے سب سروینٹ ہو جاؤ, اس المبارک کے سامنے سب سروینٹ ہو جاؤ, تو تمہاری اپنی لائف کی ساری جو پرابلمز ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. اب یہاں پہ ایک قرآنک فلسفے کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو قرآن حکیم ہے یہ ایک اورل میسج ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سناتے تھے صحابہ کو, پھر کچھ کی ڈیوٹی تھی جو کاتبین وہی تھے جو لکھ لیا کرتے تھے. بٹ بیسیکلی جو کلام اللہ ہے وہ ایک اورل میسج ہے. اب جو مشرکین اور کفار تھے ان کا سب سے بڑا آرگیومنٹ یہ ہوتا تھا کہ ہم اس میسج کو نعوذ باللہ نہیں مانتے, ہمارے لیے کوئی سالڈ نشان لے کے آئیں, کوئی سالڈ آیات ہونی چاہیے, ہمارے لیے کوئی میریکل ہونا چاہیے جو اتنا واؤ کہ ہمیں اس فیملیارٹی سے وہ چونکا دے, تو شاید ہم مان لیں, ٹھیک ہے. تو اب قرآن اس کا رسپانس کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جہاں پہ کوئی انکوزیٹو مائنڈ ہے اور اس کا ایک لاجیکل کوشچن ہے, اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک میں ان لاجیکل کوشچنس کے آنسرز دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ مشرکین اور کفار کی صرف ایک بحث والے سوالات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایڈریس بھی نہیں کرتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ملائکہ کو زمین پہ اتار کے لیں. اب یہ کوئی لاجیکل یا ریزنیبل کوشچن یا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. دے ڈینٹ وانٹ اینی کائنڈ آف علم اور لاجک فار دس, یہ ان کی صرف ایک ہٹ دھرمی تھی. تو قرآن حکیم ان کے اس طرح کے بیوقوفانہ ڈیمانڈس کے اوپر صرف ایک ہی جواب دیتے ہیں, اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جواب دیتے ہیں کہ مجھے تمہارے لیے یہ جو قرآن آسمانوں سے اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے, اس سے بڑی آیت کیا ہوئے گی, جو میرا رسول بشر کے روپ میں تم لوگوں کے درمیان, نور میرا جو تم لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے, اس سے بڑی میری نشانی تمہارے درمیان میں کیا ہوئے گی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اوپر سے ملائکہ یا آسمانوں سے تمہارے لیے کوئی لکھی ہوئی کتاب کیسے اتار دوں, تمہارے تو ارد گرد ہر چیز جو ہے وہ میری ایک آیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر چیز کو آیت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ شو می سم تھنگ اسپیکٹیکولر, تو یہ جو آسمان ہے کیا یہ تمہارے لیے اسپیکٹیکولر انف نہیں ہے؟ مطلب انسان اس پہ ہی صرف غور کر لے. پھر ہم مطلب کفار کہتے ہیں کہ شو اس اے میریکل, تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اپنی تخلیق کو دیکھ لو, کیسے ایک بالکل ایک پانی کا ایک نطفہ ہوتا ہے, اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو تخلیق کرتے ہیں, طبق در طبق در طبق, اتنی سیملیس, ایک آؤٹ آف نتھنگ, ایک آپ کو شروع میں لگتا ہے کہ مردہ چیز ہے, اور اس میں سے سانس لیتا ہوا, سوچنے والا, اتنی حکمت و فراست والا, کائنات کو مسخر کر لینے والا اللہ تعالیٰ انسان پیدا کر دیتے ہیں. تو کیا اس سے یہ میریکل نہیں ہے تمہارے لیے؟ تو قرآن کا جواب, جو قرآن کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری نظر کے اوپر صرف ایک لینز ہونا چاہیے, اور وہ یہ سب رحمان کی خلقت ہے. ہر چیز کو رحمان کے نظریے سے دیکھو کہ یہ جس نے بنایا وہ رحمان ہے, وہ کامل ذات ہے, وہ مبارک ہے, اس کے ہاتھ میں سب ملک ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پر علم رکھتا ہے, اور اس نے یہ سب چیزیں اپنی صفت رحم سے پیدا کیا ہے. تو ہر چیز میں اس کی محبت اور اس کا رحم فلو کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بس یہ ایک لینس قبول ہے اللہ تعالیٰ کو, یہ جو ہماری آنکھوں کے اوپر لینس آف فیملیارٹی, ایروگینس, جو ڈاؤٹ کے جو ہماری آنکھوں پہ لینز ہیں, ان کو ہمیں اتارنا پڑے گا تو ہمیں یہ ارد گرد کی نشانیاں نظر آئیں گی. تو جو کفار ہیں یا جو منافقین ہوتے ہیں یا جن کے بھی دلوں میں بیماری ہوتی ہے, وہ قرآن پاک سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اسپیشل افیکٹ مانگتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہے کہ جی کوئی اسپیشل افیکٹ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ساری کائنات ہی جو ہے یہ ایک انسان کے لیے اس کو حیرت میں ڈال دینے والی چیز ہے. صرف یہ کہ فیملیئر ہو تو ان فیملیارٹی کی لینزز کو اتارو, اور پھر رحمان نے کس طرح اس کو پیدا کیا اس نظریے سے دیکھو. تو ایک پتا بھی تمہیں کئی دن جو ہے وہ تمہارے ہوش گم کرنے کے لیے کافی ہے. اس کے اندر کتنی خوبصورت ایک کائنات چل رہی ہے اور ایک نظام چل رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمرج البصر، پس لوٹاؤ اپنی نظر کو، کرتین، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، بار بار، ینقلب، لوٹ آئے گی. ینقلب کا مطلب ہوتا ہے انقلاب کرنا، پلٹ جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چیلنج ہے، یہ حق ہے کہ تمہاری نظر تم جب دیکھو، ہاں اگر تم سیکھنے کی نیت سے دیکھو گے کائنات کو تو تمہیں حکمت اور ہدایت در ہدایت ملتی رہے گی. کانسٹنٹ تمہیں ہدایت ملتی رہے گی، تم پہ کانسٹنٹ علم کے اور حکمت کے اور اللہ کے نور کے دروازے کھلتے رہیں گے. ڈاؤٹ کے ساتھ کائنات کو دیکھو گے تو پھر تو تم ریپیٹڈلی انفینٹ ٹائمز دیکھ لو. ینقلب الیک البصر، تمہاری نظر ہمیشہ تمہاری طرف لوٹے گی، انقلاب کرے گی. خاسئوں، اب جو خاسئوں ہیں اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک خاسئوں کا مطلب ہوتا ہے ایگزاسٹ ہو جانا، ٹھیک ہے، خسارہ جس طرح پا جانا، ہیومیلیٹ ہو جانا، ڈیفیٹڈ ہو جانا، ٹھیک ہے. اور عربی لٹریچر میں یہ جو خاص کا جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی ڈاگس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ جب آپ ٹو شو اوے اے ڈاگ، جب آپ کسی ڈاگ کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، مطرود کرنے کے لیے، ان دا میننگس کے میرے سے دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں نا شو، تو اس کے لیے بھی خاصیوں کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کا ایک مطلب یہ ہے تمہاری نظر ہمیشہ تمہارے طرف ایگزاسٹ ہو کے واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے، ہیومیلیٹڈ واپس آ جائے گی، کیونکہ تم تو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کجی دیکھنا چاہ رہے تھے، کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی اپنے ہاتھ ایک ایلیمنٹ پکڑنا چاہتے تھے جو ملے گا نہیں، تو پھر obviously تمہاری نظر خاصیوں ہوگی، ہیومیلیٹڈ ہوگی. اور سیکنڈ ورڈ ہے وَهُوَ حسیر، اور وہ حسیر ہوگی. حسیر جو ہے یہ حسرت کا ورڈ بھی اسی سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ندامت، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اشیمڈ ہونا، ریگریٹفل ہونا، بہت زیادہ انزائٹی ہونا. اس کی ایک بہت خوبصورت اگزامپل نعمان علی خان نے ایک دفعہ دی تھی کہ آپ اس کو خاصیوں اور حسیر کو، کہ جو آپ ڈاگ کو اپنی لات مار کے جب اپنے سے دور کرتے ہیں اور پھر ندامت جو فیل کرتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایگزامپل اگر آپ دماغ میں رکھیں کہ سمجھے آپ کے پاس بہت اچھی جاب ہے اور آپ نے اپنے لیے اس اپنی کمائی سے آپ نے اپنے لیے بہترین فلیٹ خریدا ہے اور آپ نے جو اس وقت موسٹ ایکسپینسو گاڑی آپ لے سکتے ہیں، گھڑی لے سکتے ہیں، اور آپ وہ سب کچھ آپ نے خرید لیا ہے، اور آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایک آپ کی ایج کا ایک بندہ ہے لیکن وہ بالکل سمپلی ڈریسڈ ہے اور وہ کسی سائیکل پہ وہاں پہ اس کیفے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اور آپ بڑے ایروگینٹلی، کیونکہ آپ کے اندر ایک نئی چیز آپ کو ملی ہے تو آپ کے اندر ایک ایروگینس ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں بھی تمہاری عمر کا ہوں، لیکن دیکھو مجھے اللہ نے گاڑی بھی دے دی ہے اور میرے پاس مہنگی سے مہنگی گھڑی بھی ہے اور میرا اتنا بڑا فلیٹ بھی ہے اور سارا کچھ، اور آپ اس کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ اس کو اپنی جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ مسلسل کانسٹنٹلی آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ہی از بنیتھ یو میں تو اس سے بات بھی نہ کرنا پسند کروں، لیکن اس وقت میں بہت میگنانیمس فیل کر رہا ہوں تو میں اس سے بات کر رہا ہوں. اور آپ پھر دیکھیں کہ بارش ہو جاتی ہے اور اب وہ سائیکل پہ کیسے جائے گا، تو آپ اپنا دل بڑا فیل کرتے ہوئے آپ اس کو آفر کر دیتے ہیں کہ یار یہ اپنی سائیکل میری گاڑی کی ڈگی میں رکھ لو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں. اور اب آپ کو یہ بات پسند بھی نہیں ہے کہ آپ کی نئی گاڑی میں اس کی سائیکل ہو، لیکن وہ بھی کیونکہ مان گیا ہے اور اب آپ کو مجبوری میں اس کو چھوڑنے جانا ہے، اور آل دا ٹائم آپ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ ایروگینٹ فیل کریں، لیکن آپ کے دل کے اندر ایک فخر ہے اور آپ اپنی جو آپ کو چیزیں ملی ہیں آپ ان کے اوپر یو آر فیلنگ گڈ، یو آر فیلنگ فل آف یور سیلف. اور جب آپ اس کے گھر کے باہر پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اولڈ سا گیٹ ہے جس کو وہ کھول رہا ہے اور آپ اس کو وہ ایک لک کراتے ہیں کہ مطلب یہ تمہاری جگہ ہے، مطلب یہ اس پرانے دروازے کے پیچھے تم رہتے ہو. لیکن دا مومنٹ وہ دروازے کھلیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ وہ ایک ڈرائیو وے ہے اور دیر از دس لانگ روڈ اور آگے ایک باغ ہے اور اس باغ میں سے آپ جاتے ہیں تو ایک محل نما جگہ ہے جس کے آگے آپ کو بیچ فرنٹ ویو بھی نظر آتا ہے، اور اس لمحے اور باہر آپ کو وہاں پہ بڑی بڑی مرسیڈیز اور آپ کو
لیمبورگینی اور گاڈ نوز واٹ آپ کو وہاں پہ کھڑی چیزیں نظر آتی ہیں اور آپ کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تو شاید اتنا بھی نہیں ہے جو اس انسان کے شاید ایک خدمت گزار کے پاس ہو. تو اس لمحے وہ جو آپ کے اندر اتنی پھونک ایک بھری ہوئی تھی اور آپ کے اندر ایک اتنا تفخر تھا, وہ جو اس لمحے وہ پھونک نکلتی ہے اور آپ کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اس کی جو اس کو نعمتیں عطا ہوئی ہیں وہ دیکھ کے, وہ لمحہ جو ہے وہ خاصیان ہے. اس لمحے کو وہ جو آپ اس وقت جو آپ کو کک ماری گئی ہے, ٹھیک ہے, روحانی طور پہ, اور وہ جو اس وقت آپ کو ہیوملیشن فیل ہوگی اور جو اس وقت آپ کی آنکھ ایک دم سے ایگزاسٹ ہو جاتی ہے کہ میں تو ان 3 چیزوں کو سمجھ آتا مجھے بادشاہت مل گئی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ خاص سیاؤں اور حسیر ہے. تو اس ایگزامپل سے انسان کو سمجھ آتی ہے کہ انسان کائنات پہ کوشچن کرتے ہوئے اپنے رب کی چیز تخلیق کے اوپر پوائنٹ کرتے ہوئے انسان یہ سمجھتا ہے میں عقلیں کھول لوں, میں پی ایچ ڈی ہوں, میرے پاس بہت علم ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈگری سرٹیفکیشن دے دی ہے کہ اب میں اس کی تخلیق کے اوپر کوشچن کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے بہت پڑھ لی ہے. اور پھر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا سیل, ایک بالکل مائنیوٹ سیل کی حقیقت کھول دیتے ہیں اور آپ خاصیاں ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار میں سے ایک چھوٹے سے سیل کو نہیں سمجھ سکا, میں اس کی اتنی بڑی بڑی تخلیق کے اوپر کوشچن کر رہا ہوں. مجھے یہاں پہ آیت کیونکہ ختم ہوئی ہے, مجھے ایگزامپل اس بات سے ایک دم سے یاد آئی کہ اسٹیفن ہاکنگ, ہی واز این ایتھیسٹ, اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت اور علم بہت دیا تھا, اینڈ وی آل نو دیٹ. اور جتنی اس کی بڑی معذوری تھی اس کے باوجود رب کائنات نے اس کے لیے اتنی آسائش کر دی, اس کے لیے ایسی ایسی چیزیں انوینٹ کروا دی کہ وہ ایک ہمارے لیے نشانی بن گیا کہ وہ مانتا نہیں ہے رب کو اور یٹ اس کا رب اس کو کس طرح پرووائڈ کر رہا ہے, سبحان اللہ. اور وہ زمین پہ بیٹھا ہوا محتاج انسان جو کہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا, اور وہ کائنات کے رموز اور اسرار اس پہ مطلب وہ کوشش کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ کھولتے تھے, بٹ وہ رحمان کے لینس سے دیکھ نہیں رہا تھا. اس کی ساری زندگی کا ڈیلیما یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ بعد اوقات تک میں احساس دلاتے ہیں کہ تم جستجو کرو گے تمہیں حق نظر آئے گا, بٹ اس حق میں جو حکمت ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی, تم ہمیشہ کنفیوز ہوگے. اینڈ دس واز اسٹیفن ہاکنگ واز a prime example of this because پچھلے سال 2 سال پہلے ایک پارٹیکل, پہلے ہم سمجھتے تھے ایٹم سب سے چھوٹا ہے, پھر ہمیں سمجھ آئی کہ نہیں فوٹون اس سے بھی چھوٹا ہے. تو اس طرح 1.5-2 سال پہلے ایک پارٹیکل ایک پارٹیکل ڈسکور ہوا, اور سائنسدانوں نے اس کا نام, ویسے تو اس کا سائنٹیفک نام الگ سے ہے بٹ اس کو وہ گاڈ پارٹیکل کہتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ویکیوم ہے, وہ ویکیوم بھی ویکیوم نہیں ہے, وہ بھی بھرا ہوا اس گاڈ پارٹیکل سے. یہ سب سے مائنیوٹ پارٹیکل جو ہم نے اب جا کے ڈسکور کیا, کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو, یہ ہر جگہ پہ. اگر وہ ویکیوم میں بھی ہے تو مطلب ایٹم اور فوٹون اتنے چھوٹے ہیں, تو آئی کانٹ ایون امیجن کہ وہ کیا چیز ہوئے گی جو سائنسدانوں کو اللہ تعالیٰ نے اب اس وقت میں وہ ڈسکور کروا دی. اینڈ دے کالڈ اٹ گاڈ پارٹیکل, کیونکہ وہ اللہ کی لینس سے نہیں چیزوں کو دیکھتے, تو وہ سرکاسٹکلی انہوں نے اس کا نام رکھ دیا کہ گاڈ پارٹیکل. اگر کوئی اللہ ہے تو پھر یہ اس کی ذات کی پارٹیکلز ہوں گے, کیونکہ وہ پارٹیکل ایسا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ کا اس پہ پھر آرٹیکل آیا, یو کین سرچ اٹ آن لائن, کہ اس نے کہا کہ آج میری زندگی کی جو سارا جوائے ہے وہ ختم ہو گیا, کیونکہ میں نے وہ پارٹیکل ڈسکور کر لیا ہے کہ کائنات میں اگر یہ جو ایک ذرے کا بھی جو ذرہ ہے, اگر یہ پتہ نہیں 0.00000% سے بھی یہ ہل جائے کائنات میں کہیں بھی, یہ جو ایک انفینٹ کائنات ہے جس کو یہ سائنسدان اور ایتھیسٹ کہتے تھے کہ جی یہ اول تو کائنات ختم ہی نہیں ہوئیں گی, ٹھیک ہے, اور اگر کبھی قیامت آنی بھی ہے تو یہ تو کوئی خربوں سالوں بعد کی بات ہے. اتنی بڑی کائنات ایک لمحے میں, اہل کتاب اور قرآن حکیم کے پڑھنے والے کہتے ہیں جی ایک لمحے کا بھی کوئی ایک لمحہ ہوگا جو رب کا حکم آئے گا تو سب فولڈ ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا, سائنٹیفکلی یہ چیز ناممکن ہے. تو میں نے اس کا آرٹیکل پڑھا, اس کا انٹرویو تھا اسٹیفن ہاکنگ کا, اس نے کہا کہ آج میرے لیے سائنس ہیز لاسٹ اٹس جوائے, کیونکہ آج ہم نے وہ پارٹیکل ڈسکور کر لیا کہ اگر کائنات, اس انفینٹ کائنات کے کسی مقام پہ
0.00001% بھی ایک ذرہ ہل جائے تو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا, سیکنڈ کا کوئی بلینتھ حصے میں یہ کائنات فولڈ ہو جائے گی. اینڈ دیٹس وین وہ خاصیوں ہو گیا, ایگزاسٹ ہو گیا. اینڈ آئی ایم شیور ہارٹ بروکن وہ اتنا تھا کہ پھر اس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. بٹ دیٹ آرٹیکل دیٹ ڈے آئی ریئلی انڈرسٹوڈ کہ خاصیوں کا ذرا مطلب کیا. وین آئی ریڈ ہز آرٹیکل, اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا, آپ کو حکمت دی, سب کچھ دیا, بٹ اس کے اندر وہ جوائے, اس کے اندر میننگ کب آئے گا جب آپ خالق کے ریفرنس سے چیزوں کو دیکھیں گے. اگر آپ خالق کے ریفرنس سے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, چیزوں میں معنی نظر نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت و بصیرت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کو اس طرح پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دیں جیسا کہ حق ہے اس کو سمجھنے کا, اس کو پڑھنے کا, اس سے محبت کرنے کا اور اس کی عملی تفسیر بننے کا. آمین. آئی ہوپ کہ آپ سب نے ابھی تک یہ آیات ساتھ ساتھ یاد کر لی ہوں گی. اگر کر لی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تو آج کیونکہ اب آپ کی 3-4 آیات ہو گئی ہیں تو اب آپ یہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں. تو اگر آپ ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں یہ جو 3-4 آیات آپ یاد کریں, ان کو پڑھتے ہیں تو دن میں کتنی دفعہ آپ یہ ریپیٹ کر لیں گے اور انشاءاللہ یہ سالڈ ہو جائے گی آپ کی میمورائزیشن. جزاک اللہ.